السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم جس پارے کی فضیلت کا ذکر کریں گے اس پارے کا نام ہے ربما، یعنی کہ 14واں پارہ۔ یہ قرآن پاک کا 14واں پارہ ہے۔ اس میں ذکر 14ویں پارے میں اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حجر ہے مکمل، اور دوسرے میں سورہ نحل ہے مکمل۔ نمبر 1 سورہ حجر۔ سورہ حجر میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 کفار کی آرزو۔ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2 قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ نمبر 4 3 قصے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اسی بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت-پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ نمبر 4 سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیت، نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ نمبر 1 ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 14 پارے کی فضیلت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی کوئی دعا مانگا کریں اس کے اول آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اس کی فضیلت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں لازمی قبول منظور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔ میں اللہ پروٹیکٹ یو۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔